ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج سعدی ٹاؤن مسجد الکریم میں حاضری کا موقع ملا ہے اور میرے محترم، میرے مشرف، مکرم اور ہم سب کے محسن شیخ ارشد علی صاحب کی یہ ذرہ نوازی ہے کہ حضرت نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے۔ جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے نا کہ ہم جب کسی بڑے شیخ کے سامنے ہمیں تقریر کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ہماری پیشانی پہ پسینے آ جاتے ہیں، نہیں بولا جاتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام اور علم کی وجہ سے ایک ہیبت۔ سچی بات یہ ہے کہ جب میں بڑے جلسوں میں حاضری کا موقع ملتا ہے اور وہاں بڑے شیوخ ہوتے ہیں تو میں انتظامیہ سے یہ شرط رکھتا ہوں کہ مجھے اس موقع پر آپ گفتگو کا موقع دیں گے کہ جب یہ شیوخ اسٹیج سے چلے جائیں، اور اگر اسٹیج پہ یہ رہے تو پھر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس بچے کی بڑی ہمت ہے کہ وہ بچہ آیا اور اس نے عربی میں حدیث آپ کو سنائی۔ اہل علم، علماء، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے۔ ایک عالم دین کا واقعہ بڑا مشہور تھا، بہت پہلے کی بات ہے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد وہ درس دیتے تھے، اور کچھ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ وہ آئے دن خطیب صاحب کو تنگ کرتے کہ آپ کا کام ہی کیا ہے، آپ سارا دن سوتے رہتے ہیں، آئے نماز پڑھائی، اذان دی اور بچوں کو تھوڑا سا سبق دیا اور چلے گئے۔ بڑا عرصہ گزر گیا۔ ایک موقع پر جو ہے نا مولوی صاحب ادھر ادھر کہیں گئے ہوئے تھے، مسجد میں صرف ایک اعلان کرنا تھا نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ایک اعلان کرنا تھا۔ تو وہ صاحب جو نکتہ چینی کرتے تھے وہ کھڑے ہو گئے، ہمت کر کے، جرت کر کے، ان کی جرت کو بھی داد، لیکن وہ پورا اعلان نہیں کر پائے، ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا انتخاب کیا ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے علماء کی، اہل علم کی۔ اور یہ ماشاءاللہ بچے آج پڑھ رہے ہیں، میرے محترم شیخ افضل ضیاء صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے پڑھانے والوں کی فضیلت، جن کا تعلق قرآن مجید سے ہے، بڑے خوبصورت انداز میں حضرت کے انداز کا بڑا فین ہوں۔ اللہ نے حضرت کی آواز میں، انداز میں ایک جاذبیت رکھی ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائیں۔
تربیت اولاد کے حوالے سے بڑا طویل موضوع ہے، بڑا زبردست موضوع ہے، اور اس موضوع کی ضرورت بھی ہے۔ عام طور پہ میری اور آپ کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کہیں بھی جلسوں میں جائیں اور پروگراموں میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں موضوع دیا جاتا ہے حقوق الوالدین، ماں باپ کے حقوق۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت ضروری ہے، بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہم نے جو بزرگوں سے، علماء سے سیکھا کہ والدین کے حقوق کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے جن کے حقوق کو بیان کرنا ضروری ہے وہ ہیں اولاد۔ اگر اولادوں کے حقوق ہم واضح کر دیں اور ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کریں تو یقینی پھر ہمیں اپنے حقوق کی وصولی کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اپنے بچوں کا حق پہلے دے چکے ہوں گے، بچوں کو ہم نے تیار کر دیا ہو۔ اب وہ بچے ہمارا حق یقینی طور پر ہماری زندگیوں میں بھی دیں گے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ اولاد۔ قرآن مجید میں اگر ہم پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کو خوشخبری کے طور پر ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد سے نوازا، اسماعیل عطا کیے، اسحاق عطا کیے۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام علیم۔ زکریا کو اولاد سے نوازا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ انہی بیٹوں کو، انہی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت اور دنیا کی زینت قرار دیا۔ اللہ نے ان اولادوں کو دنیا کی زینت قرار دیا۔ یقینی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا، پوچھے گا ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں۔ اور وہ معروف حدیث کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے راعی بنایا، ذمہ دار بنایا، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، دنیا میں اللہ کسی کو اس کی زندگی میں ذمہ داری عطا فرماتا ہے، کسی چیز پر یا کسی جگہ کا نگران مقرر کرتا ہے۔ اگر وہ نگران، وہ ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے اور وہ دنیا سے ایسے ہی چلا جائے تو اللہ ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ نے نگران اور ذمہ دار بنایا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی دین، قرآن و سنت کی تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، اپنے گھروں میں ان کو اچھا اور خوبصورت ماحول دیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے لوگوں کو گاہے بگاہے نصیحت فرماتے تھے، اور اللہ کے نبی بنفس نفیس بچوں کی تربیت کرتے تھے، خود
ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، یہ معصوم ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو مسجد میں لانے کی، لے جانے کی؟ شور و غل ہوگا، مسجد میں بھاگیں گے بچے، دوڑیں گے، لوگوں کی عبادت میں انہیں مصروف نہیں ہونے دیں گے، خلل پیدا ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہم اور آپ کرتے ہیں۔ کہنے والوں نے، لکھنے والوں نے، درد دل رکھنے والوں نے کہا کہ جن مسجدوں میں نمازوں کے وقت بچوں کے شور و غل کی آواز نہیں آتی، سمجھ جائیں ان کے بچے اغوا ہو چکے ہیں۔ کس نے اغوا کیے؟ شیطان نے، ٹی وی نے، موبائل نے، گیمز نے، اس قسم کی جتنی بھی واہیات ہیں، ان تمام چیزوں نے ہمارے اور آپ کے بچوں کو اغوا کر لیا۔ اگر مسجدوں میں آوازیں نہیں آتی ان بچوں، اور جن مسجدوں میں بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ بچوں کی تربیت کا حصہ ہے کہ میں اور آپ ان کی آوازوں کو برداشت کریں۔ اگر آج ان بچوں کی آوازوں کو، شور کو، مسجدوں میں یہ بھاگتے ہیں، یہ دوڑتے ہیں، ان کو آج میں نے اور آپ نے اگر برداشت کر لیا تو یہ قیامت کے دن کی چیخوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ آج اگر برداشت کر لیں، وگرنہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا، اور ذمہ دار یہ بچے تو ہوں گے، لیکن میں اور آپ ان سے زیادہ رب العالمین میری اور آپ کی گرفت کریں۔ وہ آپ علماء سے سنتے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، بچوں کو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا صلہ، اعمال کی سزا اور جزا فیصلے ہو رہے ہیں۔ یقینی طور پر یہ بچے اپنے ماں باپ کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑیں گے کہ اللہ جو سزا تو نے ہمیں دینی ہے، ہم اس کے لیے اگرچہ برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ سے پوچھ، سوال کر، ہمارے ماں باپ سے تو نے پوچھنا۔ انہوں نے ماحول نہیں دیا، ہماری تربیت نہیں کی، ہمیں سکھایا نہیں، ہمیں سمجھایا نہیں۔ دنیا کے حوالے سے ان کو طمع تھی، ان کو لالچ تھی کہ ہم کچھ پڑھ لیں، کچھ بن جائیں، کچھ حاصل کر لیں، کسی نہج پہ پہنچ جائیں، ہم بچے جو ہیں ان کے دستے بازو بن جائیں۔ یہ سب ہماری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اچھے ڈگر پر اللہ اکبر چل پڑے۔ اچھی بات ہے، دنیا کی فکر ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تم دنیا سے جانے لگو، اتنی فکر کی کائنات کے امام علیہ السلام نے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں ایسا لگتا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں اپنا مال اللہ کے راستے میں مکمل، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنی جمع پونجی سب کا سب اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہ، تجھے اجازت نہیں ہے، دین تجھے اجازت نہیں دیتا، نہ اللہ تجھے اجازت دیتا ہے، نہ نبی نے تجھے اجازت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اس مال میں تیری اولادوں کا حق ہے۔ اپنے مال کے 3 حصے کر، ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ تو وقف کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے، اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے، لٹا سکتا ہے، اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا سکتا ہے، لیکن 2 حصے جو ہیں وہ تیری اولادوں کا حق ہے۔ نبی نے اجازت نہیں دی، اتنا خیال کیا ہے اولادوں کا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو غنی کر کے دنیا سے جاؤ، غنی کر کے مرو، مالدار کر کے مرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے، بھیک مانگتے رہے، لاچارگی کی زندگی یہ گزارتے رہے۔ نہ، ہماری دین نے، ہماری شریعت نے قطعی اس انداز کو پسند نہیں کیا۔ آپ دین پر عمل کریں یقینی طور پر، لیکن دنیاوی اعتبار سے اپنی اولادوں کا خیال کرنا ہے، لیکن اس کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ صرف دنیا کی فکر ہو اور آخرت سے میں اور آپ پیچھے ہوں۔ اپنے بچوں کے کھلانے کا، پلانے کا، پہنانے کا، ان کی آسائشوں کا، دنیاوی اعتبار سے ان کے مستقبل کو روشن کرنے کی فکر میں نے اور آپ نے کرنی ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو اہمیت کے حامل ہے وہ یہ ہے کہ جہاں میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو دنیا میں کوئی مشکل نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، بلکہ پروقار اور پرسکون زندگی یہ گزارے، اسی طرح ان کی آخرت اور ان کی عاقبت کا بھی مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے۔
بھیانک انجام سے میں نے اور آپ نے انہیں محفوظ رکھنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اللہ سے التجائیں کرنی ہیں، گڑ گڑانا ہے رب سے، دنیا کی فکر ہے۔ عام طور پر مولانا حضرات کے پاس، علماء کے پاس پرچیاں آتی ہیں، حضرت دعا کر دیجیے۔ کیا دعا کر رہے؟ میرا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، میرے بچے کو اچھی روزی مل جائے۔ اچھی بات ہے، ماں باپ فکر نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ فکر بھی کی ہے، کوشش بھی کی ہے اور اللہ سے دعائیں بھی کی ہیں، لیکن 99% لوگ جو دعائیں کرواتے ہیں وہ دنیا کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آخرت کی مجھے بھی فکر نہیں ہے اور آپ کو بھی فکر نہیں ہے۔ کبھی آپ نے، میں نے پرچی دی خطیب صاحب کو کہ مولوی صاحب میرے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دے، میرے بچوں کو متقی بنا دے، میرے بچوں کو دین پر گامزن کر دے۔ کبھی آپ نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی ہیں؟ کبھی مانگا اللہ سے؟ اپنی ضرورتوں میں، اپنی مشکلات میں نے اور آپ نے اللہ سے مانگا ہے، التجائیں کی، لیکن کبھی بھی آخرت کے حوالے سے نہ میں نے مانگا ہوگا نہ آپ نے مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، حضرت زکریا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ابھی دنیا میں اولاد آئی نہیں ہے، ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اولاد مل جائے، ہمیں بیٹے مل جائیں، نرینہ اولادوں سے ہمیں نواز دیا جائے، ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہوگا اگر ہمیں اللہ بیٹے عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ولیا، رب ہب لی من الصالحین۔ انبیاء نے اگرچہ اللہ سے اولادوں کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اولادوں کے مطالبے پر اپنی دعا کو صرف اولاد تک محدود نہیں کیا، بلکہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں اولاد چاہیے، لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے وہ نیکوکار اولاد ہو، دین پر عمل پیرا اولاد ہمیں چاہیے، دین پر چلنے والی ہمیں اولادیں چاہیے، جو ہماری زندگیوں میں ہمارے دستے بازو بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اللہ اکبر جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد یہی ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یہ فکر ہونی چاہیے۔ جیسی میری نیت ہوگی، جو میری کوشش ہوگی، اللہ اس کے مطابق، میری ظن، میری گمان کے مطابق اللہ تیرے میرے فیصلے کر دے گا۔ لیکن میرے بھائی، جب ہم اللہ سے مانگ ہی رہے تو کیوں نہ وہ مانگے کہ جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہو اور جس کا فائدہ آخرت میں بھی ہو۔ اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے اولاد عطا فرما دی، اولاد مل گئی۔ ہماری یہاں کیفیت یہ کہ ڈول تماشے میوزیکل پروگرام کیے جاتے گئے، اللہ کی نافرمانیاں، اور اس مخلوق کو اپنے گھروں میں بلا کے نچوایا جاتا ہے، ڈھول مچوایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ جنت کی چڑیاں ہیں، کھدڑوں کو کہتے ہیں نا جنت کی چڑیاں، اور وہ بھی تلاش کرتے ہیں کہ جناب علاقے میں کس کے ہاں اولاد ہوئی، اور بیٹے ہوئے تو ان کی بھی عید ہو جاتی، ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بھی کمزور ایمان کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ان کی بد دعاؤں سے بچنا ہے، اگر انہوں نے بد دعا دے دی تو ہم بھی ان کے جیسے، یا ہماری اولادیں بھی ان کی جیسی نہیں ہو جائیں۔ وہ بھی ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہوئے کہتے ہیں دیکھ لے پھر بچو گے تم بھی نہیں۔ اتنے کمزور ہے ہمارے ایمان، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین ہمارا ختم ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو دینی رنگ ہے ہم اس کو اپنائیں اور ان لوگوں کو دین میں ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن مصیبت المیہ ستم یہ ہے کہ ہم ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ جب بچے اسی انداز میں پرورش پائیں گے، اسی انداز میں ان کو یوں کہہ لیجیے آپ کی زبان میں پروان چڑھیں گے، تو پھر ظاہر ہے دین سے تو دور رہنا ہے، نہ ہونا ہے۔ کیونکہ ہمارے بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں،
فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جناب ابراہیم اللہ سے مانگ رہے گئے، التجائیں کر رہے گئے۔ اللہ اکبر، انبیاء کا انداز دیکھیے، اور میں اور آپ بھی اپنی طرز زندگی پر نظر ڈالیں، زمین و آسمانوں کا فرق نظر آئے گا۔ اذان ہوتی ہے، بڑے صاحب اپنی سوٹی ہاتھ میں لے کے مسجد کی طرف رواں دواں نظر آتے گئے۔ اذان ہوتی ہے، گھر کے بڑے مسواک ہاتھ میں لے کے اپنے دانتوں پہ ملتے ہوئے نظر آتے گئے۔ کچھ اور انہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اذان ہو گئی، جب وہ مسجد کی طرف چل دیا گئے، اپنے گھر والوں سے، عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری بیویوں، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اذان ہوتے گی، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کی بیویاں، ازواج مطہرات، اللہ کے رسول کی بیوی کہتی ہے اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہمارے درمیان خوش و خرم موجود ہوتے، اچانک اللہ کے رسول محفل سے اٹھتے، گھر سے اٹھتے اور تشریف لے جاتے، ہمیں خبر ہوتی، ہم پریشان ہو جاتے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول اچانک تشریف لے گئے؟ کیا کوئی ناراضگی تو نہیں؟ اللہ کے نبی کائنات کے امام کا پتہ چلتا کوئی ناراضگی نہیں، اپنے بچوں میں خوش و خرم تھے، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہارے گھر سے، تمہارے بیوی بچوں سے، تمہاری دنیا کی خوشیوں سے، دنیا کی ایک ایک نعمت، یہ ساری دنیا بھی مل کر بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آؤ اس کی طرف سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ نے بلایا۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے تمام تر اللہ اکبر اہل خانہ کو چھوڑ کر مسجد کے لیے آ جاؤ۔ یہ ماحول دیجئے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا نا، فرض نہیں، رات کی تاریکیوں میں اپنی بیویوں کے چہروں پر اللہ کے رسول پانی ڈالتے اور اٹھاتے کہ اللہ آسمان دنیا پر آیا ہے، اور میری بیوی اٹھ جا، اللہ سے کچھ مانگ لے، مطالبہ کر۔ ہم رات کی تاریکیوں میں تہجد میں نہیں اٹھتے، اللہ سے مانگنے کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن کم از کم فرض نمازوں کی پابندی تو کر سکتے ہیں نا، اپنے گھر والوں سے کروا سکتے ہیں۔ گھر جب واپس لوٹیں تو اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھی؟ اور یہ سارے سوال و جواب، یہ ترغیب کب ہوگی؟ کہ جب میں اپنے میں یہ ساری خوبیاں پیدا کروں گا، میری بات کا اثر بھی اسی صورت میں ہوگا۔ میں دین سے دور، دین سے کورا، بدعمالیوں کا شکار میں ہوں، میں کیسے اپنے گھر کو اور اپنے ماحول کو چینج کر سکوں؟ میں نماز نہیں پڑھتا، بچوں کو پتہ ہے اذان ہوتی ہے، بابا جو ہے وہ گھر میں پڑا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، کبھی تھکاوٹ کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ۔ دنیا کی اگر کوئی طمع اور لالچ ہو تو ٹکے ٹکے کے لیے اپنے آپ کو مارا مارا گھماتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، لیکن آخرت اور عاقبت کی اس کو فکر نہیں۔ بچے اسی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، تو جو کیفیت میری ہے، اللہ نہ کرے میرے بچوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو، کیا کہتے ہیں ابراہیم؟ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اگرچہ جناب ابراہیم کو اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے دنیا کی بھی فکر تھی، اللہ سے مطالبہ کیا پرسکون زندگی کے حوالے سے، روزی اور رزق فراوانیوں کے حوالے سے،
اللہ سے التجائیں کی، اللہ میں تیرے حکم کی تعمیل و تکمیل کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرے بیوی بچے نماز کے پابند ہو جائے۔ اندازہ ہے آپ کو، ابراہیم ہے، اللہ کے کلیم ہے، اور بیٹا بھی بڑا معزز ہے، مقرب ہے اللہ کا، اللہ نے بڑا مقام، اللہ اکبر، حضرت اسماعیل کو، لیکن اللہ اکبر، یہ حسب نسب انسان کے کام نہیں آتا، انسان کی زندگی میں اس کا تقوی کام آتا ہے، اس کے اعمال کام آتے ہیں۔ اگر اس کی زندگی میں للہیت ہے، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر عملی حوالے سے اپنے آپ کو میدان میں اتارتا ہے تو اس کی کامیابی ہے، وگرنہ اس کی ناکامی۔ نبی علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تربیت کی ہے، چھوٹی چھوٹی، ہم اس کو معمولی بات کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے، ام سلمہ کا چھوٹا معصوم، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی سیدھا ہاتھ استعمال کرتے ہیں، کبھی الٹا ہاتھ استعمال کرتے ہیں، کبھی اپنے آگے سے کھاتے ہیں۔ اب تو بڑوں کی بھی عادت ہے نا جناب، جہاں پر کچھ تگڑا مال ہو تو وہ اپنی جگہ اور دوسرے کی جگہ کا ادب احترام نہیں کرتے، آنکھ بچتے ہی جناب، وگرنہ کہا جاتا ہے ہاں بھائی پانی لے کے آنا، ہاں بھائی ادھر آؤ، اب سب نے ادھر دیکھا، اس نے ہاتھ صاف کر لیا۔ نبی علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس بچے کی تربیت نہیں ہو سکی، ابو سلمہ کا بیٹا ہے، دنیا سے ابو سلمہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور ام سلمہ کائنات کے امام کی اللہ اکبر بیوی اور امت کی ماں بن چکی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ اکبر خدمت میں آ چکا ہے، اللہ کے رسول اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کچھ کمی، کچھ کوتاہی، کچھ خامی اگر اس بچے میں دیکھی، یوں نہیں کہا ابھی چھوٹا ہے سیکھ لے گا، بڑا ہوگا خود سمجھ میں آ جائے گی، ابھی تو معصوم ہے، اللہ اکبر، نہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے میرے غلام، اے میرے بچے، اے میرے لاڈلے، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ میں نے اور آپ نے اپنے بچوں سے کہا، میں آپ خود بسم اللہ نہیں پڑھتے تو بچوں سے کیا پڑھوائیں؟ ہمارے ہاں تو بسم اللہ پڑھوانا اور قرآن کی تلاوت کروانا یا مدرسے میں جو کچھ حدیثیں ہم نے یاد کر لی ہیں، بڑا زبردست یقینی طور پر خدمات ہیں علماء کی۔ ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جب کوئی محفل ہوتی ہے نا گھروں میں بھی، کہ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا سناؤ قل اللہ احد، بیٹا قل شریف سناؤ، سورہ فاتحہ سناؤ، کلمے سناؤ، دعائیں سناؤ، لیکن کبھی گھر میں تنہائیوں میں اس بچوں سے کہا کہ صبح و شام کی دعائیں جو تو مدرسے میں پڑھ کے آیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، بھول گیا ہے تو درمیان کی دعا پڑھنی ہے، کھانا کھا چکا ہے تو کھانے کے اختتام کی دعا پڑھنی ہے، دعوت میں گیا ہے بیٹا، لوگوں نے ہمیں دعوت پہ بلایا ہے، اللہ کا بھی شکر ادا کر، ان کا بھی شکر ادا کر، اللہ سے ان کے حق میں دعائیں کر۔ یہ بچے جب سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو اپنے بچوں کو میں نے اور آپ نے کبھی کہا بیٹا سونے کی دعائیں ہیں، صبح جب یہ بچے جاگتے ہیں تو میں نے اور آپ نے کبھی بچوں سے کہا بیٹا اللہ نے تجھے سلایا تھا اب اٹھا دیا ہے، اللہ سے دعا کر، اللہ کا شکر ادا کر کے رب العالمین نے تجھے سلا دیا تھا اور آج خیر اور عافیت کے ساتھ صبح تجھے اٹھا دیا۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں سے موقعوں پر، ان موقعوں پر جن مواقعوں کی یہ دعائیں ہیں ان سے پڑھوائی ہے؟ نہیں، مجلس ہو، محفل ہو، گیدرنگ ہو اور رشتہ دار جمع ہو تو بیٹا صبح اٹھنے کی دعا سناؤ، بچہ بھی سنا دیتا ہے، ماشاءاللہ انعام بھی لے لیتے۔ یہ تربیت نہیں ہے، ہم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے بہتر انداز میں۔ بابا میری اور آپ کی نجی زندگی کیسی ہے، اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے۔ بچہ سلام کر کے گھر میں داخل نہیں ہوا، بچے کو پہلے سکھائیں، پہلے خود سلام کر کے گھر میں داخل ہو، اور بچوں سے بھی کہیں بیٹا سلام کر کے گھر میں آیا کرو، اور بچے اگر سلام کر کے نہیں آتے نا تو ان کو کہیں بیٹا جائیے واپس جائیں دروازے پہ، آپ سلام کے بغیر آ گئے، دعا پڑھے بغیر آ گئے، آپ کے ساتھ شیطان داخل ہوا ہے، جائیے اس شیطان کو باہر دھکا دے کر آئیں، سلام کیجئے اہل خانہ پر، سلام کی دعائیں کیجئے سلامتیوں کی۔ شاید پہلی مرتبہ میں وہ بچہ نہیں جائے گا، جھوٹ بھی بول دے گا، میں نے کیا ہے، بچوں کی فطرت ہے، جھوٹ بھی بولے گا وہ بچہ، غلط بیانی کرے گا، ایک دفعہ دو دفعہ
3 دفعہ 10 دفعہ، ایک وقت آئے گا آج آپ اپنے بچوں کو واپس بھیجتے ہیں کہ بیٹا سلام کر کے گھر میں داخل ہو، 1 2 4 10 دفعہ آپ نے واپس دیا، آپ کی تربیت کا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ آپ اپنے معاملات میں گم ہوں گے اور بغیر سلام کیے گھر میں داخل ہوں گے، پھر یہ بچہ کہے گا ابو جان آج آپ سلام بھول گئے، آپ سلام بھول گئے۔ تربیت تو کریں نا، ماحول تو بنائیں، ہماری زبان نہیں کٹے گی، ہماری شان میں کمی نہیں، اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ جناب ابراہیم اللہ سے دعائیں مانگ رہے، جناب لقمان اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے، عقیدہ سکھا رہے ہیں، باطل معبود کی پرستش کا انکار کروانے کے لیے جان توڑ کوشش کر لی۔ اللہ اکبر، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے، اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میرے 40 منٹ ہو جائیں تو بتا دیجئے گا۔ اللہ کے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، ادب سکھا رہے ہیں، تہذیب سکھا رہے ہیں، زندگی میں عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، اکڑ نہیں آنی چاہیے تمہاری زندگی میں، تکبر نظر نہیں آنا چاہیے، گردن اکڑنی نہیں چاہیے، تمہارے رخسار اور تمہارے گال پھولنے نہیں چاہیے، عاجزی، انکساری، للہیت، جھکاؤ ہوگا۔ اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند ہے۔ اے میرے پیارے بچے، زندگی میں جو بھی عمل تو کرے گا، تیری نیکی پر مشتمل ہو یا بدی پر مشتمل، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تو بھی آئے گا، تیرا کیا ہوا عمل بھی اللہ کی عدالت میں تیرے سامنے لایا جائے گا۔ کوئی بھی تیرا عمل ہے، ذرے برابر بھی اگر تیری نیکی ہے یا بدی ہے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بچوں کو بتاؤ۔ ہم بچپن میں نا، اب تو وہ خوف نہیں رہا، بچپن میں ہمارے والدین جو ہے نا ہمیں ڈراتے تھے، بیٹا ٹی وی نہیں دیکھنا، یہ تصویریں، یہ میوزک، یہ آوازیں، یہ شیطان ہے۔ اور جب راستوں میں جاتے تھے نا، میں والد محترم کے ساتھ، خاص طور پہ میری والدہ محترمہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب راستے میں سینما گھر سے ہم راستوں سے گزرتے تھے، وہ بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہوتی تھی، تو ہمیں کہتے تھے بیٹا یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوتوں کی جگہ ہے، یا یہاں پر آپ نے بیٹا دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اتنا خوف زدہ ہمیں کر دیا جاتا تھا، اور ہم ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری نظر ان تصویروں کی طرف نہ پڑ جائے، ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب یہاں پہ نازل نہ ہو جائے۔ اس انداز میں ہماری تربیت کی تھی۔ اب تو سارے ناجائز کام جائز ہوتے جا رہے ہیں، وقت کی ضرورت بنتے جا رہے ہیں، معمولی سی چھوٹ دی جاتی ہے، انگلی پکڑائی جاتی ہے، ہم اور آپ پوچھا پکڑنے کے لیے تھے، سارے ناجائز، حرام اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل جتنے کام ہیں وہ سب کے سب آج حلال ہو گئے۔ جو کفر تھا وہ اسلام بن چکا ہے، جو شرک تھا وہ توحید بن چکا ہے، جو بدعت تھے وہ اللہ اکبر آج سنت کا اس کو لبادہ جو ہے وہ اڑا کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم خود بھی دین سے دور ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے دین سے دور۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ، اور میرے بچے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بولا کریں اپنے بچوں کو، اور جب خود کھانا شروع کریں نا تو بسم اللہ باآواز بلند پڑھیں۔ زور سے پڑھنا سنت نہیں ہے، لیکن تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، بھولے ہووں کو سبق سکھانے کے لیے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، موت نہیں آ جائے گی میری اور آپ کی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ، اے میرے بچے اللہ کا نام لے کے کھانا کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا
मिम्मा यली, अपने आगे से खाना खाने की आदत डालो। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे गए, अल्लाह के रसूल जीने का ढंग और तरीका सिखा रहे गए। अगर इस पर अमल करेंगे ये बच्चे कल क़यामत के दिन भी सुरखरुगी का हुसूल होगा। अगर मैंने और आपने अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दी, दीनी हवाले से तरबियत नहीं की, अल्लाहु अकबर, दुनिया में भी अल्लाह ना करे ये वबाल का सबब होंगे और मरने के बाद भी ये सदका जारिया नहीं होंगे, बल्कि मेरे लिए मजीद अल्लाह की गिरफ्त और उसकी पकड़ का सबब बन सकते हैं। नेक औलाद को अल्लाह ने सदका, अल्लाह के रसूल ने सदका जारिया करार दिया। नेक औलाद, आप अपनी जिंदगी में जो मेहनत करेंगे ना इन औलादों पर, और ये औलादें आपके मरने के बाद अमल करेंगी, यकीनी आपके लिए ये सदका जारिया। आज लोग पूछते हैं हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें। मौलवी साहब कुआं खुदवाना चाहते हैं, ये मेरे बाप की तरफ से, अच्छी बात है। ये मस्जिद मेरे बाप के नाम की, उनके लिए इसाले सबाब के लिए। बाबा मैं और आप नमाज एक वक्त की वो नहीं पढ़ता, रमजान के रोजे वो नहीं रखता, अपने माँ बाप की तरफ से बड़ी बड़ी मस्जिदें, मदारिस, बड़े बड़े इदारे और कितने कुएं ऐसी जगहों पर उसने खुदवा दिए हैं, लेकिन जब उसकी जिंदगी को देखा जाता है तो वह अमल से कोरा नजर आता है। बाप भी कोरा था। हमने ये समझा कि माँ बाप के लिए हम अपने जो गुजरे हुए माँ बाप हैं उनके लिए अगर कोई काम कर देंगे तो वो उनको निजात मिल जाएगी। बाबा यकीनी तौर पर मैं और आप अपने माँ बाप के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं ना तो अपने अकीदों को दुरुस्त करें, अरकान इस्लाम की पाबंदी करें, हराम हलाल में तमीज़ करें। जो काम भी मैं और आप अपनी ज़ात के लिए करेंगे, अल्लाह उसका अजर, उसका सवाब जो है मेरे और आपके माँ बाप को खुद ही पहुंचा देंगे। उनके लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं। मेरा किया हुआ अच्छा अमल जो है उनके लिए सदका जारिया। पूछना नहीं पड़ेगा किसी से कि मौलवी साहब मैं कुछ करना चाहता हूं अपने माँ बाप, क्या करूं, कैसे करूं, कहां करूं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह हम सब से रादी हो जाए। बहुत ज़रूरत है कि माँ बाप अगर ये चाहते हैं कि हमारे हुकूक मिलें तो हम पहले अपने हुकूक लेने से पहले अपने बच्चों का हक अदा कर दें। इंशाअल्लाह ये बच्चे मेरा और आपका हक अदा करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्यों कि इनको सिखाया ही ऐसा होगा, इनको तालीम ही मैंने और आपने ऐसी दी होगी कि जो मेरी और आपके लिए परेशानियों का सबब नहीं बल्कि आसूदगियों का सबब होगा। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।